serious problem. But السلام علیکم۔ آئیے آج آپ کو ہم کوریا کے شہر دیگو میں موجود اوٹگل گاؤں کی سیر کراتے ہیں۔ اس وقت ہم اپنے مقام کی طرف رواں دواں ہیں اور انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم پہنچنے والے ہیں۔ جی جناب، اب ہم پہنچ چکے ہیں اور چونکہ یہ جمعے کا دن ہے اور ورکنگ ڈے ہے، اس لیے یہاں پر لوگ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ گاؤں دور سے تو کافی پرسکون نظر آتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ جو اس کے بارے میں سنا ہے تو واقعی اس میں موجود ہے یا نہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی جس طرح ہمارے ملک میں بہت سی چیزوں کے بارے میں ہمارے علاقوں میں نظریات ہوتے ہیں، درختوں کے بارے میں، درختوں سے منسلک ہوتے ہیں، پتھروں سے منسلک ہوتے ہیں، ویسے ہی بالکل یہاں پر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے۔ تو میرے لیے بھی کافی حیرانگی کی باعث تھی یہ بات جب میں پہلے کوریا میں آیا۔ اس درخت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ 400 سالہ پرانا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، ہر درخت کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے، لیکن اس درخت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ اس گاؤں کو بری طاقتوں سے بچاتا ہے، اور لوگ حتیٰ کہ وہ لوگ جن کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے، کیونکہ عموماً ہم ان چیزوں کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، تو ان کا بھی یہ ماننا ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ بات بہت مشہور ہے یہاں پر۔ this tree is kind of another tree. جس طرح اس درخت کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ پورے گاؤں کو بری طاقتوں سے بچاتا ہے، تو ویسے ہی اس درخت کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ یہ پورے دیگو شہر کو جو ہے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ بات اس درخت کے حوالے سے مشہور ہے۔ اور اس درخت کو دوسری بات یہ کہ اس کے جو مطلب اس قبیل کے جو دوسرے درخت ہوتے ہیں تو ان کی لکڑی کو عموماً اسکولوں کی عمارتوں میں، یا جو یہاں پر بدھ مت مذہب کے مندر ہیں تو ان کی تعمیر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ Kind of, protected by the Daegu, the Daegu city. So, Daegu city official. Okay. Yeah. But normally, so this tree is normally is kind of planted at school, shrine, and like that. Yeah, this tree is another tree. The first two trees is kind of was built, was planted to chase away evil, right? Yeah. And this tree is kind of planted to protect the villages. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پل اس گھر کے باہر رکھے ہوئے ہیں، تو یہ اصل میں بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی خریدنا چاہتا ہے تو یہ ساتھ ریٹس بھی لگے ہوئے ہیں، تو آپ یہ خرید بھی سکتے ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ اس میں کچھ آفرز یہ ہیں کہ آپ خریدیں بھی اور یہاں پر اندر بیٹھ کر کھائیں بھی۔ یہ گھر کے اندر انہوں نے ایک جگہ ترتیب سی بنائی ہوئی ہے، تو بالفرض اگر آپ گاؤں کے ماحول کو اس کے گھر میں بیٹھ کر انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہے کہ آپ یہ پل ادھر سے خرید کر اندر بیٹھ کر اسی ماحول میں آپ کھائیں۔ ساتھ میں اگر تصاویر وغیرہ بھی بناتے ہیں تو بنا سکتے ہیں۔ No, so let's look carefully in the southern wall. That wall is protected. یہاں اس گاؤں میں لوگوں نے گھروں کے اندر بھی کافی پل وغیرہ کاشت کیے ہوئے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں یہ جس کو ہم جاپانی پل کہتے ہیں اپنی زبان میں، تو یہ اب اس گھر کے اندر موجود ہے۔ اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ باقی گھروں میں بھی آپ کو نظر آ جائیں گے جب آپ گاؤں کے اندر داخل ہوتے ہیں، تو تقریباً ہر گھر میں اس طرح موجود ہے کاشت کیے ہوئے۔ تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ یہ لوگ اپنے پل خود ہی وہ کرتے ہیں، مطلب جتنا نیچر کے زیادہ قریب ہو سکتا تھا تو وہ اس گاؤں میں انہوں نے مینٹین The رکھا ہے۔ villages are like this. Yeah.
You know there's what it is and the fruit is there? The red one. There are one is kind of is really is watery, watery one and really hard one. So there are two different. ये इस घर के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत बागीचा इन्होंने बनाया हुआ है और चमन भी है, साथ में फूल भी इन्होंने रखे हुए हैं। तो बहुत खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। मतलब अगर आप इधर बैठ के कुछ वक्त गुजारना चाहें तो यकीनन आपको मज़ा आएगा। یہ ہمارے جو ہمارے ساتھ ٹور میں گئے ہوئے ساتھی ہیں تو ان میں سے ایک ازبکستان کے بھائی ہیں، دوسرے نیپال اور ایک یوگانڈا سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ کافی میرے خیال میں کسی ڈسکشن میں مصروف ہے۔ یہاں پر کچھ گھروں کی دروازوں پر مجھے یہ سائن نظر آیا تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کچھ بتایا لیکن مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیا، کیونکہ وہ الفاظ مجھے سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ کچھ مقامی لوکل ورڈز بھی وہ استعمال کر رہے تھے، الفاظ اس میں استعمال کر رہے تھے، تو اس کا مجھے اندازہ نہیں ہو پایا کہ اس نشان کے پیچھے ہے کیا، لیکن انہوں نے کچھ بات بتائی جو کہ مطلب کچھ ہسٹری سے ریلیٹڈ تھی۔ تو یہ نشان اکثر عموماً یہاں پر کچھ بلڈنگز پر نظر آ جاتا ہے، کچھ پر ہوتا ہے کچھ پر نہیں ہوتا۔ اب اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہو پایا کہ یہ اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ That's why there's a woman, a male, female, harmonized. یہ جو گھر انہوں نے بنایا ہوا ہے، گھر نما ایک جگہ ہے، تو اس کے بارے میں جو ہمارے ساتھ گائیڈ تھا انہوں نے یہ بات بتائی ہمیں کہ جو بھی مطلب جو کنگ ہوتے تھے یہاں پر، تو ان کے حکم سے کچھ لوگوں کو یہاں پر رکھا جاتا تھا ایز ایوارڈ، مطلب ان کو ایز اے ریوارڈ یہ جگہ دی جاتی تھی کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت گزارنے کے لیے۔ جیسے مثلا کسی نے اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور ان کی خدمت میں بہت آگے تھا تو اس کو یہاں پر، یا کسی فیلڈ میں، میڈیکل کے فیلڈ میں یا کسی اور فیلڈ میں اس نے کچھ بہت ایکسٹرا آرڈنری کام دکھایا تو اس کو ایز اے گفٹ، مطلب اس طرح کا وہ اس گھر میں رہنے کے لیے تھوڑی سی جگہ دی جاتی تھی۔ تو یہ ایک اعزاز سمجھا جاتا تھا ادھر رہائش اختیار کرنے کو، اور لوگ آتے تھے یہاں پر رہائش اختیار کرتے، لیکن عام بندہ نہیں آ سکتا تھا۔ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے تھا جن کو جو اس وقت کنگ بادشاہ ہوتے تھے ان کے حکم سے یہ جگہ وہ مختص ہوتی تھی۔ پھر These walls are made from clay and rock. اس گاؤں کی ایک خاصیت اس کے گھروں کی دیواریں بھی ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ریت اور ایک خاص قسم کے درخت، میرے خیال میں پائن ٹری، یہ لوگ بتا رہے تھے کہ پائن ٹری اس میں شامل ہوتا ہے، اور پتروں کو ملا کر، تو یہ تین چیزیں ملا کر یہ دیوار بنائی جاتی ہے۔ تو یہ بظاہر تو ایک معمولی سی عام سی دیوار نظر آتی ہے، لیکن یہ اصل میں کافی مضبوط ہوتی ہے، اور بظاہر ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ اگر ہم اس کو 3-4 مضبوط لاتے دے دیں تو یہ گر جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، یہ کافی زیادہ مضبوط، بلکہ کچھ لوگ تو مطلب ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہیں جو ہماری کنکریٹ کی دیواریں ہیں تو تقریباً اس کا مقابلہ کرنے کے قابل ہے یہ بیک۔
یہ میٹرز تو بالکل پاکستان کی طرح ہی نظر آ رہے ہیں. یہاں پر یہ چیز دیکھ کے مجھے لگا کہ شاید میں اپنے کسی پاکستان کے کسی گاؤں میں آیا ہوں. یہاں پر ماحول کافی پرسکون ہے اور مطلب کوئی شور کوئی وہ نہیں ہے جس طرح شہر میں ہوتا ہے. بہت زیادہ شور ہوتا ہے ہر وقت آپ کو, اور اچانک وہ شور جب کم ہو جاتے ہیں تو آپ کو پھر فیل ہوتا ہے چاہیے تو ابھی شور بھی ہو رہا تھا. تو لیکن یہاں پر ماحول بہت ہی خوبصورت ہے. صفائی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, گاؤں کو بہت مینٹین رکھا ہے انہوں نے, اور اس کو تقریباً ایک آرکیولوجیکل جگہ کا درجہ انہوں نے دیا ہوا ہے. گورنمنٹ باقاعدہ اس کا خیال رکھتی ہے کیونکہ یہ ان کا سب سے قدیم گاؤں ہے. These are government-owned houses. Yeah, all This- this one. All this house. All this. So this is owned by the government, or it's in the ownership of some common people? I mean, the owners are common people or the government? Yeah, owners in the common people. Common people, yes. Okay. But then it's now in a kind of in a Setegu city. So it's in a protecting this building. Okay, Yeah, so, yeah. but Now people are living here. right these now. are declared as a cultural site. Yeah, cultural side. They declare yes, yeah, cultural side. یہ جو گھر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ یہاں کی سب سے قدیم ترین عمارت ہے, اور اس کو یہ آپ اگر دیکھ سکتے ہیں تو بورڈز بھی یہاں پر لگے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. تو یہ اصل میں ادھر کسی کی رہائش نہیں ہے. یہ گورنمنٹ, یہ جو سب سے قدیم گھر ہے یہاں پر, یہ گورنمنٹ نے اپنے انڈر لیا ہوا ہے. تو ایز اے آرکیولوجیکل سائٹ اور ٹورسٹ اٹریکشن پوائنٹ بھی ہے, تو لوگ بھی آتے ہیں یہاں پر. Kind of another nickname, and the good thing is it's kind of in the old house. And practically is kind of the owner. So owner of another name. Who's that? اس گاؤں میں چونکہ ایک پرسکون ماحول آپ کو ملتا ہے اور شہر سے دور ہے, تو اکثر مقامی لوگ یہاں پر پرسکون ہونے کے لیے آتے ہیں, سکون ڈھونڈنے کے لیے آتے ہیں. اور اس کو اسی وجہ سے سلوویسٹ ویلیج بھی کہا جاتا ہے, کہ جہاں انسان شہر کی چکا چوند اور مصروف زندگی سے دور آ کر وقت گزارتا ہے. اور چونکہ مصروفیت نہیں ہوتی اس لیے وقت نہایت آہستہ گزرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے. تو اس لیے اس کو جو عام ٹرمینالوجی ہے تو اس میں سلوویسٹ ویلیج بھی کہا جاتا ہے. اس گاؤں کی ایک اور بات جو ہے وہ اس کے اندر موجود قدیم ترین گھر بھی ہے. ایک گھر 400 سال پرانا ہے تقریباً, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گاؤں جو ہے یہ 400 سال پرانا گاؤں ہے. اس میں تقریباً 20 خاندان رہتے تھے, جن میں سے کچھ ابھی بھی یہاں موجود ہوتے ہیں اور آپ کو گھروں کے اندر مل جاتے ہیں. تو کچھ گھروں میں باقاعدہ جانے کی اجازت بھی ہے, آپ جا سکتے ہیں, ایون وہاں پر لوگ موجود بھی ہوں تو آپ جا سکتے ہیں. Imagine 400 years old. 400 years old. Just imagine 400 years. I mean, where are the people who were 400 years? I mean, 400 years ago, they were building houses like this. Yeah. And unfortunately, some place where I come from, like 400 years later, we still Have these houses. No, some people are still sleeping in some weird looking houses. Yeah.
some people, Look at this. there are many people who, you know, don't It's like- all because of resources. If you have resources, you can do. But imagine this was 400 years ago. What resources did these guys have? Now, No, I'm saying 400 years At that ago. time. What did they have? yeah, you need. Rocks and stones. So they utilize this I know. for yeah. We do have a lot more. Ask yourself, what did they do different? Yeah. That we did. Oh, what's your name? My name is Mr. Yi. Misai. Yi. Yeah, Yi Ah, Chongdu. Yeah. What about that right there? वो जो आपको पहाड़ों के ऊपर एक छोटा सा घर टाइप का तो आप हम नहीं कह सकते, लेकिन वो एक पेविलियन टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये असल में गाइड के बकौल ये इन्होंने पार्टी टाइप की चीज़ों, जैसे मिसाल के तौर पे कुछ दोस्त मिल के वहाँ पर चले गए तो ये एक टॉप व्यू पॉइंट सा है तो वहाँ पर बैठ गए। तो ये भी पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है, इन्होंने सिर्फ प्रिजर्व रखा है। So you can see the. Yeah, Di- they have one that's pretty- This taxi is also 400 years old. Yeah. No. That's good. 1639. Good job. 639. This is some stream, I think. I think when it's raining, the water comes. 아니야 아직 ये मेरे ख़्याल में तांगे टाइप की चीज़ है। मुझे सही से अंदाज़ा तो नहीं हो रहा, लेकिन मेरे ख़्याल में या तो हद गाड़ी है और या इसी तांगे टाइप की कोई चीज़ है पुरानी, लेकिन इन्होंने बस सिर्फ देखने के लिए रखी हुई है। और ये कुआं, ये बिल्कुल जिस तरह हमारे देहातों में कुआं होता था, अभी भी काफ़ी देहातों में होगा। तो यहाँ पर भी पुराने ज़माने में कुआं जिस तरह पानी वगैरह निकालते थे, तो ये एक जगह उन्होंने वो उसके लिए प्रिजर्व की रखी हुई है टूरिस्ट्स के लिए। ये एक मेमोरियल टाइप का इन्होंने बनाया हुआ है कि जिसने ये गांव का सारा निज़ाम इनके लिए बना के दिया था, तो ये उसके नाम पे इन्होंने एक मेमोरियल बनाया हुआ है यहाँ पर। The original builder. Memorial kind of. इस गांव की एक ख़ासियत ये है कि ये चारों अतराफ़ से ख़ास किस्म के दरख्तों में घिरा हुआ है, और इस गांव के अंदर भी मौजूद है, लेकिन अगर हम देखें तो दीगर अतराफ़ में भी दरख्त मौजूद है, जिनकी ख़ासियत ये बताई जाती है कि इससे एक ख़ास किस्म का मादा निकाला जाता है जिसको फ़र्नीचर के पेंट करने में भी इस्तेमाल किया जाता है। और चूँकि इसकी क्वालिटी नहायत आला होती है, लिहाजा जिस फ़र्नीचर को भी इससे पेंट किया जाता है उसकी कीमत भी महंगी होती है, और वो फ़र्नीचर वक्त भी ज़्यादा निकालता है। दूसरा, इस दरख्त से निकाले गए मादे को सालन वगैरह पे डालने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चिकन पे अगर डाला जाए तो वो नहायत लजीज हो जाता है, लेकिन मसला इसमें यह है कि अगर किसी को एलर्जी हो तो ये उसके लिए ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, और फूड पॉइजनिंग वगैरह ये चीज़ें हो सकती है। अब हम वापसी कर रहे हैं, बस अब यहाँ पर हमारा टूर आज का ख़त्म हुआ, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप अपनी आरा से भी मुझे आगाह कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी बिल्कुल पहली काविश है। मुझे आइडिया नहीं है कि व्लॉग्स जो लोग बनाते तो उसमें किन चीज़ों को देखा जाता है, किन चीज़ों को नहीं। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त होगी कि अगर तो आपके ज़हन में कोई मशवरा आता है कि ये चीज़ इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह होनी चाहिए थी, तो आप ज़रूर नीचे कमेंट करें, और जो है तो ताकि आइंदा अगर मैं इस किस्म की कोई वीडियो बनाना चाहूँ, इंफॉर्मेटिव वीडियो हो, यहाँ के कल्चर के हवाले से हो, तो उस हवाले से मुझे अंदाज़ा हो सके कि किस किस्म की चीज़ को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और इसमें जो खामी आपको नज़र आए तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम।